الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا بنا کر اتارا ہے۔ اس میں ہر قسم کی شفا ہے، ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے، روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ بس اللہ پاک ہمیں سمجھ دے دیں اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ عطا فرما دیں، سمجھا دیں اور اس سے کروا دیں۔ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک بڑی بیماری جو اس وقت لوگوں میں عام ہوتے ہوئے نظر آتی ہے وہ ہے کہ اللہ پاک سے ہی نا امید ہو جانا، مایوسی ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ کسی کو مال میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو فوراً سب سے پہلے شکایت بھی اللہ رب العزت کی اور مایوسی بھی اللہ رب العزت سے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے دوسری جگہ، دوسرے اسباب، دوسری جگہ کے کہاں سے مجھے فائدہ مل جائے گا وہاں دیکھتا ہے، اور آخر میں لوگوں سے کہتا ہے کہ دعا بھی کر لینا، یا دعا کی طرف جاتا ہے۔ کوئی فوت ہو گیا تو اللہ سے شکایت، پھر مایوسی۔ کوئی بیماری آ گئی تو اللہ سے شکایت، پھر مایوسی۔ اور یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ۔ اور ہم کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ کبیرہ گناہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ سے مایوسی ہونا، نا امیدی ہو جانا، اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ یعنی ایک سائڈ پر رکھیں تو یہ دنیا میں بھی بہت بڑے نقصانات دیتا ہے۔ ڈپریشن جو بہت بڑا مرض آج کل چل رہا ہے بڑے بڑے علاقوں میں۔ جب میں نے فارمیسی والوں سے پوچھا کہ آپ کی سب سے زیادہ دوائی کون سی بکتی ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے پوچھا تھا، تو بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے تو شوگر کی، ڈائبٹیز کی، اور سیکنڈ ڈپریشن کی۔ پوش علاقوں میں ڈپریشن اتنا عام ہو رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے عام طور پر اور بھی سبب ہو سکتے ہیں، لیکن مایوسی اور اللہ رب العزت پر توکل کم ہو جانا، اس کا ایک ڈائریکٹ رزلٹ یہ آتا ہے کہ بندہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ہمیں الگ الگ طریقوں سے ہمارے لیے نصیحتیں کی ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ اور ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے بارے میں بتایا، ہمیں ان سے سیکھنے کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہی انبیاء کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹی سی یاد دہانی ان کی زندگی بارے میں کر لیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی پہ اگر انسان صحیح طرح نظر ڈال دے اور اسے ایک دفعہ پڑھ لے اور بار بار ہر کچھ دن بعد پڑھ لے، اپنے آپ کو یاد دلا دے، تو انسان اپنے سارے غم بھول جائے گا۔ ایسی تکلیف ان پر آئی تھی، ایسی آزمائش۔ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے ہے، نبی بن انبیاء اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے، نبیوں میں سے ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا تھا۔ اچھی صحت تھی ان کے پاس دولت تھی، یعنی ان کے پاس ملکیت تھی، ان کے پاس زمینیں تھیں، پراپرٹیز تھیں، مال و دولت تھی، بچے تھے، ان کے پاس بڑا خاندان تھا۔ یہ سب کچھ ان کے پاس آیا ہوا تھا، جو جس کے لیے ہر بندہ خواہش مند ہوتا ہے، وہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اور ایسی آزمائش آئی کہ سب کچھ چھن گیا۔ ایسی آزمائش آئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان کی جو پراپرٹی تھی، کہتے ہیں کہ وہ بیماری ان کے پاس ایسی آئی کہ ان کے علاج پہ اتنا خرچہ ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کی پراپرٹیز، ان کی مال جو تھا سب ختم ہو گیا۔ ان کے سارے، حدیث کے مفہوم ہے انس بن مالک، غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ فرف اللہ القریب والبعید، ان کے قریب کے رشتہ دار کیا اور ان کے دور کے رشتہ دار کیا، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنی بری بیماری ان کو لگ گئی، یہاں تک کہ ان کے جو بیویاں تھیں اور بچے تھے سب کے سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو قریب والا بھی نہیں بچا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ قریب والا بھی نہیں بچا اور دور والا بھی نہیں بچا، کیونکہ ان کے اوپر ایسی بیماری آ گئی تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر، ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایک ایسی جگہ نہیں تھی سوئی رکھنے کے برابر جہاں پر بیماری نہ آئی ہو۔ پورے جسم پر بیماری آ گئی تھی، ایکسٹرنلی اور انٹرنلی، باہر کی طرف بھی اور جسم کے اندر کی طرف سے بھی وہ بیمار ہو گئے تھے۔ بس کہتے ہیں کہ ان کے جسم کا ہر اعضاء جو تھا، ہر چیز افیکٹڈ ہو گئی تھی سوائے ان کے دل کے، جس نے کبھی بھی ناشکری اور کفر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہا۔ ایسا دل ان کے پاس تھا جو ان کا مضبوط تھا، باقی پوری جسم کے اندر ایک سوئی کی جگہ نہیں تھی جہاں پر بیماری نہ آئی ہو۔ اتنی سخت بیماری ان کو آ گئی تھی۔
یہاں تک کہ اس سے بدبو بھی آ رہی تھی. اور ان کے جو شہر والے یا جو گاؤں والے تھے، جب ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے یہ پھیل جائے گی اور ہمیں بھی لگ جائے گی اور اس کی بدبو بھی آ رہی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کو ہمارے علاقے سے بھی نکال دیا جائے. ان کو اس علاقے سے بھی نکال دیا گیا، ان کو جا کے ایک جگہ پہ دور چھوڑ کے آ گیا. کہتے ہیں کہ ہر کسی نے ان کو چھوڑ دیا تھا سوائے ان کی ایک بیوی، وفادار بیوی جو ان کی خدمت کرتی رہی. اور آپ کو پتہ ہے یہ 5 دن کے لیے نہیں ہوا تھا، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے نہیں ہوا تھا. 18 سال ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے. 18 سال اللہ کے نبی اس حالت میں رہے، بیماری کی حالت میں. اور کس حالت میں رہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی، ایک بار بھی وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. اور یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. ہمارے اوپر تو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے یا کسی کے اوپر تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو فوراً نا امیدی کی طرف چلے جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلے جاتا ہے. یہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت پہ ہم نے پورا توکل رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت وہی کرے گا جو میرے لیے بہتر ہے. تو ایوب علیہ السلام کو 18 سال یہ بیماری لگی رہی. ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی شکایت نہیں نکلی. ہاں پھر 18 سال بعد ایوب علیہ السلام نے دعا کی. اور وہ دعا کیوں کی، کیا کی، وہ تو ہم پڑھتے ہیں. وہ دعا کیوں کی ہم پہلے سن لیتے ہیں. 2 روایتیں آتی ہیں، اس کے بارے میں 2 چیزیں آتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ جب 18 سال ہو گئے اور وہ وفادار بیوی ان کے ساتھ رہی، ان کا خیال رکھتی رہی. سوچیں بیوی کے لیے بھی کتنی بڑی آزمائش. ہم تو ایوب علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں نا، اس بیوی جس نے اپنے میاں کا ساتھ نہیں چھوڑا، گاؤں سے، شہر سے نکال دی گئی، ایک کونے میں کہیں درخت کے نیچے رہ رہے ہیں اور وہ اپنے میاں کا خیال رکھ لیا. کتنا بڑا اس نے رتبہ کمایا ہوگا اللہ رب العزت کی نظروں میں، کتنا بڑا اس کو ثواب ملا ہوگا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری جب دیکھی جائے، تاریخ دیکھی جائے، تو ساتھ دینے والی زیادہ تر بیوی ہوتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں بنسبت آدمیوں کے. میجورٹی آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ وہ عورت ہوتی ہے جو بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے اور خیال رکھتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کا اتنا خیال رکھا. تو کہتے ہیں کہ وہ جب وہ جا کے کچھ کام کرتی تھی، کیونکہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اب وہ جا کے کچھ کام کرتی تھیں، کسی طرح کیا کھائیں کیا پئیں، کچھ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ بیچنے والی اور خریدنے والی چیز بھی ختم ہو گئی، وہ بھی نہ ملی، تو انہوں نے، ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بال کاٹے تاکہ وہ کسی طرح بیچ کے اور کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ضرورت کی چیز پوری کی جائے. اللہ اکبر. تو یہ جب حالت دیکھی ایوب علیہ السلام نے، تب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی. اور کہا جاتا ہے کہ اس لیے دعا مانگی تھی کہ ان کے 2 بھائی تھے جو ان کے دور کے رشتہ دار تھے غالباً، وہ ان کو ملنے آیا کرتے تھے. وہ ایوب علیہ السلام کو ملنے آیا کرتے تھے. کبھی کبھار ان کی حال چال پوچھ لیتے تھے، آ کے ان سے پوچھ لیتے تھے سب خیریت ہے، اور چلے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، جب 18 سال گزرے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایوب سے جو ہے نا بہت بڑا کوئی گناہ ہوا ہے. تو اس نے کہا ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ 18 سال ہو گئے اور اللہ نے ان کو شفا نہیں دی، تو ضرور برضرور ان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، تبھی یہ اس حالت میں. کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو ان کے سامنے کہہ دیا تھا جن کی ان کو آواز آ گئی، یا دوسرے بھائی نے جا کے ایوب علیہ السلام سے ذکر ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے کہ ان کے اوپر بیماری آئی ہوئی ہے. تب جا کے انہوں نے دعا مانگی. جب انہوں نے یہ حال دیکھا، انہوں نے کہا کہ واللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے گناہ کے لیے نہیں پکڑا. میرا تو یہ حال تھا کہ جب میں کہیں سے گزرتا تھا اور 2 لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھتا تھا، اور وہ اپنے جھگڑے میں دونوں اللہ کا نام استعمال کر رہے ہوتے تھے. ایک بندہ بھی اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، دوسرا بھی، تو ظاہری بات ہے ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، اور جھوٹ میں بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. تو میں گھر جاتا تھا اور ان کی طرف سے کفارہ ادا کرتا تھا کہ اللہ کا نام نہ استعمال ہو سوائے حق کی جگہ پر. میں اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہوں. تو یہ، اور میں اللہ کا نبی ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ اس وجہ سے مجھے نہیں دی گئی تکلیف کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. تب انہوں نے جب یہ دیکھا، تب انہوں نے دعا مانگی. اور قرآن کہتا ہے نا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اتنی پیاری دعا کی، سبحان اللہ. اگر اس دعا کو بھی دیکھیں، اللہ رب العزت کے بندے اس وقت 18 سال بعد اتنی پریشانی میں ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے
مشکل نے، مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اس دعا میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے ابھی فوراً شفا دے دیں، یعنی شفا کی بات اس دعا میں بھی نہیں کی، اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کر دیا، گویا اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ آپ ہی جانتے ہیں میرے لیے کیا بہتر ہے، آپ ہی بہترین فیصلہ کریں گے، بس اللہ مجھے اس بیماری نے پکڑ لیا ہے، مجھے تکلیف نے پکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بندے آپ دیکھیں، اور ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس میں۔ تب بھی کوئی شکایت نہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے کہہ رہے ہیں ربی انی ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف نے پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین۔ اور اللہ رب العزت کو نہیں کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بلکہ آیت میں کیا آتا ہے اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے تو شیطان نے جو ہے اب یہ عذاب، یہ جو مشکل میں ڈال دیا ہے، اور شیطان اب میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یعنی اس سے ایک اور مطلب یہ ہے کہ اب شیطان لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال رہا ہے کہ ایوب نے گناہ کیا، اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے تب میں بیمار ہوا ہوں، نہیں اللہ میں آپ کی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا بڑا صبر ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، پھر ہم نے اس کی دعا اور ہم نے اس کی دعا سن لی، اور اس کے جو بیماری تھی اللہ رب العزت نے وہ دور کر دی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات سے یہ بھی کہا کہ دعا مانگتے وقت انسان کے لیے یہ کہنا بھی، اللہ رب العزت کو بتانا کہ میری یہ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ میں یہاں پھنس گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ نقصان ہو گیا ہے، اللہ پاک یہ بیماری آ گئی، یہ بھی دعائی ہے جیسے ایوب علیہ السلام نے کی۔ بلکہ بجائے کہ آگے بندے نے یہ نہیں بھی کہا کہ مجھے شفا دے دیں، تو بھی یہ بتانا اللہ رب العزت کو اس دل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کو حل فرما دیں، یہ بھی دعا ہے کا ایک طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ان کو روز اٹھا کر لے جاتی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی تاکہ وہ جو اپنا واش روم وغیرہ ہے، قضاء حاجت ہے، وہ پوری کر لیں، اور وہ باہر ویٹ کرتی تھیں، یہ پھر واپس آتے تھے، پھر ان کو اٹھا کے لے جا کے پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھیں۔ جب ایوب علیہ السلام وہاں پر گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت، یہ وہاں پر تھے قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، بیوی باہر انتظار کر رہی تھی، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ مارو۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے پاؤں مارے تو پانی نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پاؤں مارنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ ہلانا پڑتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لینا کہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو پانی نکل آیا، اور انہوں نے کہا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اپنے آپ کو واش کرو بھی اور اس کو پیو بھی۔ جب وہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی صحت پوری کی پوری ان کو لوٹا دی، بلکہ احسن، یعنی اس سے پہلے سے بھی زیادہ احسن، بہترین، جو آج تک وہ حال میں تھے اس سے بھی بہترین حال میں ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب وہ باہر نکلے تو بیوی ان سے پوچھتی ہے، وہ تو حیران، وہ پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے بولا کہ یہاں پر ایک شخص تھا جو بیمار تھا، اس کو دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے بولا میں ہی ہوں ایوب۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے صحت لوٹا دی۔ اور پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ رب العزت نے صرف صحت نہیں عطا کرائی بلکہ ہر چیز ڈبل کر دی ان کے لیے، صحت بھی واپس کر دی، بچے بھی واپس کر دیے اور دگنا دیے، اور مال دولت بھی واپس کر دی اور دگنا، یعنی اس میں اور برکت اور مزید عطا فرمایا۔ رحمۃ من عندنا، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، اللہ رب العزت کی رحمت۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ وذکریٰ للعابدین، اور ہمارے عباد جو ہیں، جو ہماری عبادت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ریمائنڈر ہے۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کیسے آزمائش میں تھے، اور کیسا شکر اور کیسا صبر کیا انہوں نے۔ تو اللہ سے نا امیدی جو ہے نا، یہ کفر پہ انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ دنیاوی بیماریاں بھی بہت زیادہ لاتی ہے۔ تو نا امیدی اور مایوسی یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اس سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نا امیدی، مایوسی اور ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے بچا کے رکھے، ہمیں آزمائشوں سے بھی بچا کے رکھے۔ اور کسی کو ہم اگر آزمائش پہ دیکھیں، ایک اور بات، ایوب علیہ السلام کو جو دو بھائیوں نے آزمائش میں دیکھا تو کہا ضرور اس نے گناہ کیا ہے تبھی اس کو یہ سزا ملی ہے۔ تو ہم بھی کبھی کبھی فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہوا یا کسی کو کوئی خاص بیماری لگ گئی تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ غلط کام کیا نا، اس پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ نہیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کوئی ظالم بندہ ہے وغیرہ تو ایک بندے کو ہوتا ہے، لیکن ہم تو عام بندوں کو دیکھ کے بھی یہ سوچتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اوپر جب کوئی بیماری آ جائے، اپنے اوپر کوئی خرابی ہو، اپنے اوپر کوئی نقصان ہو، تو بندہ اپنے اوپر غور کرے میرا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، اور دوسرے کے اوپر جب ہو تو اس کے لیے دعا مانگے، اللہ اس کو اس آزمائش سے نکال دے۔ آپ اس کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان فرما دیں گے۔
تو اس کے لیے دعا مانگیں اور مصیبت آئے صبر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی ہر مصیبت سے آزمائش سے بچا کے رکھیں، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کبیرہ گناہ کرنے سے بچا کے رکھیں، محفوظ فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.